والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ محترم زائرین کرام، ہمیں جس بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا ہے، بہت ہی یہ عظیم بارگاہ ہے۔ یہ 10ویں امام کے فرزند ہیں، یہ جناب سید محمد ہے۔ بڑا ان کا مقام ہے، بڑا ان کا رتبہ ہے، بہت ان کی فضیلت ہے۔ یہ پورا شہر انہی سے منسوب ہے۔ اس شہر کو بلد کہا جاتا ہے، بلد سید محمد، سٹی آف سید محمد، پورا شہر ان سے منسوب ہے۔ اور یہ جو علاقہ ہے، ایریا ہے، منطقہ ہے، اسے دجیل کہا جاتا ہے۔ اور ان کا ایک لقب بیان کیا گیا، زیارتوں میں بھی ہے، اور جو کتاب چھپی ہوئی اس کے اندر انہیں سبع الدجیل کہا جاتا ہے۔ اس منطقے کا انہیں شیر کہا جاتا ہے، اور عراقی لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں ان کی فضیلت کے لیے اگر یہی کہوں تو کافی ہے کہ یہ 10ویں امام کے فرزند ہیں۔ 10ویں امام، امام ہادی کے یہ فرزند ہیں۔ 11ویں امام، امام حسن عسکری کے یہ بھائی ہیں، اور ہمارے وقت کے امام کے چچا اور ہم نے بزرگوار ہیں۔ یعنی ایسی عظیم یہ شخصیت ہیں۔ خاندان عصمت و طہارت میں انہوں نے جب ان کی ولادت ہوئی، میں مختصر سے خاکہ پیش کر دوں۔ سن 228 ہجری، کتنی ہجری؟ سن 228 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ سن 232 ہجری میں 11ویں امام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو یہ 11ویں امام، امام حسن عسکری سے 4 سال بڑے تھے۔ اچھا، چونکہ امام کے فرزند تھے، لیکن دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ امام نہیں تھے، لیکن امام کے بیٹے تھے، لیکن ان کا علم اتنا تھا۔ اب یہی ایک فضیلت کا بہت بڑا گوشہ ہے۔ اگر یہ بات پہنچ گئی تو آپ واقعاً محسوس کریں گے ان کی عظمت کیا ہے، کہ امام کے فرزند تھے اور خاندان عصمت و طہارت میں پرورش پائی ہے، اور 8 یا 9 برس کی عمر ہے، تاریخ میں لکھا 8 یا 9 برس کی عمر میں علم کے اس مرحلے پر پائے تھے۔ یعنی ان کے پاس اتنا علم تھا کہ اگر کوئی آتا تھا ان سے سوال کرتا تھا، فوراً اس کا جواب ملتا تھا۔ یعنی اتنا علم۔ 8-9 برس کی کیا ہوتی ہے؟ انسان بچہ ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، اور اس عمر میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن جو امام ہوتے ہیں، امام تو چاہے بچپنی ہو، بچپنا ہو، جوانی ہو، بزرگی ہو، عمر کے کسی مرحلے میں، لیکن یہ امام نہیں تھے۔ جو سوال کیا جاتا تھا یہ فوراً جواب دیتے تھے۔ جو لوگ امام کے پاس آتے 10ویں امام، ان کے ذہنوں میں یہ خیال آنا شروع ہوا کہ ہو سکتا ہے 10ویں امام پر یہی 11ویں امام ہوں۔ یہ فضیلت کا نقطہ ہے، یعنی ان لوگوں نے اماموں کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کے ذہنوں میں اس بات کا آنا، ان کی فکر میں اس بات کا آنا کہ ہو سکتا ہے یہی 11ویں امام ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے۔ ان کی جلالت، بزرگی، علم، تقویٰ، پرہیزگاری سب میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ کم عمر پائی انہوں نے، لیکن بہت زیادہ شہرت انہوں نے پائی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہی امام ہو، لیکن اللہ کی طرف سے امام نہیں تھے۔ لہذا سن 254 ہجری میں 10ویں امام کی شہادت ہوئی، سن 254 ہجری، اور ان کی شہادت 252 ہجری میں ہوئی۔ اور جو ان کی شہادت ہوئی، چونکہ اکثر لوگ جو بھی آتے ہیں اور تاریخوں میں جو ملتا ہے ان کی وفات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ خود کیلکولیٹ کیجئے، جمع کیجئے۔ سن 228 ہجری میں ولادت ہوئی، 252 ہجری میں ان کی شہادت، تو 24 سال کی عمر میں 52 252، یعنی نہیں بالکل جب جیسا جو چیز اگر سمجھ میں نہ آئے یا کچھ ایسا رہے تو آپ لوگ بالکل یعنی اشارہ کر دیے، میں اسے دوبارہ کروں، چونکہ بات ہمارے ذہن میں آئے، ہم یہاں معلوم تو ہو کہ ہے کیا۔ اب وہ 228 ہجری یعنی 228 اور 252 ہجری 24 سال ہوتے ہیں، 24 سال۔ تھوڑا سا میری انگلش کمزور ہے، لہذا میں زیادہ تر اردو کی الفاظ یا عادت کا استعمال کرتا ہوں، لیکن بہرحال جب بھی کوئی سوال ہے بلا جھجک آپ پوچھیے گا۔ کوئی کہتے ہیں السوال مفتاح العلم، علم کی چابی سوال کرنا ہے۔ اگر انسان خاموش ہو جائے، نہیں پوچھے تو معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ آئے ہیں آج، کل آپ لوگوں کو بتائیں گے، 10 لوگ اور آئیں گے۔ یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے، یہاں پر کیا کیا ملتا ہے، کیا کیا یہاں کرامتیں ہوئی، کیا کیا واقعات ہوئے، انسان کہہ رہے ہیں بہت 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 بڑی بارگاہ ہے۔ اور میں خلاصے میں بیان کروں، جیسے ہم لوگ مولا عباس کے بارے میں جانتے ہیں کیا عظمت ہے، ان کی کیا فضیلت، اگرچہ وہ امام نہیں تھے لیکن ان کا مقام کسی امام سے کم بھی نہیں ہے۔ نہیں، ہم نے ہمارے یعنی یہ جذبات کی بات نہیں ہے، لیکن ان کا روزہ بھی جہاں کربلا میں اور بھی شہید ہوئے، لیکن امام حسین کے روزے کے جیسا ان کا روزہ انشاءاللہ آپ جائیں گے دیکھیں گے کہ کیا ان کا مقام ہے۔ عراق کے لوگ
یہاں کے رہنے والے لوگ ان کو مولا عباس کے جیسا مانتے، یہ بہت بڑی بات ہے یہاں کے لوگ ویسا، اور ان کی بہت فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے ہمارے ہندوستان میں، ان کا کم ذکر ہوتا ہے، لیکن بعض علاقے میں نے سنے وہاں کے لوگ کرناٹک ان کے نام کی نظر ہوتی ہے، مجلسیں ہوتی ہے، زمانے سے لوگ بناتے آ رہے ہیں، بہت سے لوگ جو بزرگ ہیں وہ لوگ تو جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ان کا یہ جو روضہ ہے یہاں پر بہت کرامتیں ہوئی، بہت سے معجزات ہوئے، ان کے عتب حرم سے اتنی موٹی کتاب چھپی ہے، 300-350 صفحے میں مختلف کتاب ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو معجزے اور کرامتیں ہوئی ہیں، بہت سے لوگ آئے دور دراز سے، جو بھی دعا مانگی ان کی یہاں پر دعا مستجاب ہوئی۔ اور یہاں ایک بات جو بہت زیادہ مشہور ہے، میں عرض کر رہا ہوں، جلدی بیان کر رہا ہوں، کہ یہاں کے لوگ جو ہے، یہ بلد جو سٹی ہے، شہر ہے، یہاں شیعہ سنی مکس آبادی ہے، آپ دیکھیں گے اندر جائیں گے تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے بھی نظر آئے، سب ان کا احترام کرتے ہیں، سب ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں، کہتے ہیں یہاں اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، لڑائی ہو جائے یا جھگڑا ہو جائے تو وہ لوگ کورٹ کچہری نہیں جاتے، شرطا پولیس کے پاس نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں زری کے پاس، وہی مسئلہ حل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں قسم کھا لیجئے مسئلہ حل ہو جائے گا، کہتے ہیں کوئی ان کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا کہتے ہیں کہ وہ صبح کا سورج نہیں دیکھتا، وہ پھر دوبارہ اٹھتا نہیں ہے، لہذا ان کی بزرگی ہے، یہ نہیں میں لفظ استعمال کو لوگ ڈرتے ہیں خوف زدہ ہے، نہیں، ان کی جلالت، بزرگی، روب، دبدبہ اتنا ہے کہ یہاں کے چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں سب احترام کرتے ہیں اور ان کے نام سے سارے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز جو یہاں مشہور ہے، کتاب میں بھی لکھا ہے کہ یہاں پر کبھی چوری نہیں ہوتی، اگر کسی کا کوئی سامان پڑا ہو، ایسے پڑا ہو، کوئی چائے بغیر اٹھا کے لے کے چلا جائے، پھر اس کے پیر جم جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہو گئے، نہیں، جب تک وہ سامان نہیں چھوڑے گا حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر دعائیں مرادیں پوری ہوتی ہے، اولاد کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ مشہور ہے، سب لوگ جو جانتے ہیں، اولاد کے حوالے سے بھی جائیں گے تو دیکھیں گے انٹری سے پہلے ہی جھولا لگا ہوا، جھولا ہے ادھر بھی، لیڈیز کے حصے میں اندر بھی جائیں گے، وہ جھولا کسی مناسبت سے نہیں، چونکہ اولاد کے حوالے سے بہت دعائیں پوری ہوئی ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ میں 18-20 لوگ ایسے لوگ جانتا ہوں کہ جو نا امید بھی ہو گئے تھے، یعنی 12 سال 15 سال 18 سال ہو گیا تھا، اولادیں نہیں ہوئی تھی، یہاں آئے اور یہاں منت مانی ہے، وہ تعویذ بھی یہاں سے ملتا ہے، لے کر کے اور سال کے اندر ہی وہ صاحب اولاد ہو گئے، میں نے خود دیکھا، انہوں نے فون کر کے، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے، لوگ اسی وجہ سے بکرا بھی ذبح کرتے ہیں، ان کے نام کی منت بھی مانتے ہیں، اور یہاں جو تعویذ ملتا ہے اس کے بارے میں بیان کر دوں، بہت ہی اثر انداز ہے، صرف اولاد کے لیے نہیں ہے، رزق میں برکت کے لیے بھی، حفاظت کے لیے، گھر میں بھی اس کو رکھتے ہیں، یہاں پہ قاضی بتاتے ہیں۔ بہرحال وہ تو ایک تعویذ جو ہوتا ہے وہ سفید دھاگا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہرا کپڑا ہوتا ہے، وہ تو کپڑا ہے، دھاگا ہے، لیکن اس کی نسبت اہم ہے، وہ روزے سے مس کر کے لے جاتے ہیں، یہاں خادم بتاتے ہیں اگر کسی خاتون کو بیٹا نہیں ہے، کوئی لڑکی ہے، جوان ہے، شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی اور اولاد چاہتا ہے، ایک ہوئی ہے تو اور 2-3 چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت مجرب ہے، وہ تعویذ لیتے ہیں، ان کے روزے سے مس کر لیتے ہیں، اپنے حساب سے دعا مانگتے ہیں، لیکن خادم نے بتایا کہ ہرمل ایک ملتا ہے، اسپن بولتے ہیں جسے لبان ہوتا ہے نا، جمعرات وغیرہ گھروں میں سلگاتے ہیں، اس سے شیاطین جنہ وغیرہ دور بھارت، ہرمل باہر ملتا ہے، ہرمل لیجیے ایک پیسہ، اور وہ تعویذ اس کو رکھ کے ایک پلاسٹک میں بہترین طریقے سے جو ہے اس کو پیک کر دیجیے، اور ایک تعویذ بنا کے خاتون کے بائیں بازو پر یا گلے میں اس لڑکی کے پہنا دیا جائے، پہناتے وقت جو 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ کے سید محمد کو ہدیہ کیا جائے، اور پھر اولاد کے لیے جو منت مانے شیرینی تقسیم کریں گے حیثیت مطابق، اور یا بکرا ذبح کریں گے، یہاں ذبح کریں گے، اکثر لوگ یہاں کی مانتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ہیں یہاں ذبح بھی کروائیں گے چونکہ ہوتا ہے، اور اکثر لوگ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر ایک سیکشن بھی ہے، وہاں پر جاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، وہ سامنے بکرا بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ تو ازار گرامی یہ اس طرح سے کرتے ہیں، اور جو تعویذ پہنتے ہیں میں نے دیکھا بہت اثر انداز ہے، جلدی ہی سے وہ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، ان کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قوم میں وہ بچیاں جن کی گودیاں آباد نہیں ہیں، یہ جو لوگ مزید اولاد طلب کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے صدقے میں انہیں اولاد صالحہ و نرینہ عطا فرمائے، اللہ سب کی حاجتوں کو ان کے صدقے میں پورا فرمائے۔ یہاں جتنے زائرین آئے ہیں جو بھی حاجتیں تمنائیں خواہشات لے کر آئے ہیں، اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ بار الہ ان کے مقدس وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں شیعان حیدر کرار ہے، اہل بیت کے چاہنے والے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، اور جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہے جو بچوں کو لے کر آئے، جو چھوڑ کر آئے، ان کی اولاد کو صحت سلامتی تندرستی دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔
بار الہ تجھے سید محمد کی عظمت کا واسطہ یہاں جتنے زائرین ہیں ہم میں سے جن کے والدین ابھی باحیات ہیں، اے اللہ انہیں طول عمر اور صحت عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اگر کوئی کسی کی خاص دعا ہو نام سے بھی دعا کرا سکتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں نے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں جس گوشے میں مریض ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، بار الہ انہیں شفا عاجلہ وہ کاملہ عنایت فرما. بار الہ شیعوں پر دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، بار الہ ظالمین کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت اور نصرت اور ان کی مدد فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شامل فرما.